آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ، پہلی مخاطبت ایمان والوں سے کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، پورے کے پورے، کافہ۔ تو یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، اب جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا، جزا و سزا پر ایمان لایا اور تقدیر پر ایمان لایا، یہ سب لانے کے باوجود اس سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے جو عام مسلمان اس طرف غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج ہم اسلام اسی کو سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، نام عبد الرحیم رکھ لیے، عبد الرحمن رکھ لیے، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا قاعدہ وغیرہ پڑھ لیے، یا قرآن پڑھ لیے، یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، رمضان آیا روزے رکھ لیے، اللہ دیا زکوٰۃ دے دیے، یا حج کو چلے گئے۔ اسی کو اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اسلام تو ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ اگر مکمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تھا کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے اطاعت۔ وہ انسان، وہ مسلمان جو حکم کا تابع ہے، کہا گیا ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھو، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو جاؤ، جا رہے ہیں، ہو گیا۔ یعنی جو حکم ملا اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ فرما بردار بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محبوب بندہ کب ہوگا؟ کہ اللہ کے احکام سے بھی ہٹ کر جو ہمارے نبی نے اپنی زندگی کو کس طرح گزاری ہے، اس زندگی کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ فرض ہے، اس سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ آج ہمارے نمازوں میں اخلاص ہے، یکسوئی ہے؟ نہیں ہے۔ بس اذان ہو گئی، مسجد کو آنا ہے، جلدی 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیے اور نکل جانا ہے۔ لیکن نماز پڑھتے وقت ہم کو یہ تصور ہونا ہے کہ میری یہ نماز میں جس کے حکم پر پڑھوں۔ اچھا، ایک بات درمیان میں یہ ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ سب بولیں گے نا، اللہ کے واسطے نماز پڑھیں، تو کیا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ محتاج ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے ہزاروں لاکھوں مخلوقات موجود ہیں۔ انسان
اللہ کا ذکر اتنا نہیں کرتا جتنی دوسری مخلوق کرتی ہے. ہاں بس انسان ایک مسلمان اذان ہوئی تو اس کو اللہ یاد آتا، مسجد میں سے نکلا ختم، سب بھول گیا مسجد سے باہر نکلتے. پھر اذان ہوئی، پھر مسجد کو آیا، پھر باہر نکلا، سب بھول گیا. تو یہ مکمل اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے کہ نماز جب پڑھی جائے تو نماز کا جو اثر ہے وہ ہمارے زندگی میں آنا چاہیے. تو وہ زندگی میں کب آئیں گا؟ جب ہم نماز کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. تو نماز کا حق کیا ہے؟ امام صاحب کے ساتھ جھکنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. جھکنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. ایک دیہاتی شخص تھا، وہ کبھی مسجد کو نہیں آتا تھا. وہ لوگ بولتے تھے ارے بھائی تو مسلمان ہے، چل کم از کم جمعہ کو تو چل، ایک مرتبہ تو آ نماز کے لیے. تو سن کے بولا کیا ہوتا جی نماز پڑھے تو؟ بولے اللہ ملتا. اللہ ملتا؟ ہاں ملتا اللہ. ٹھیک ہے، بولے جمعہ کو آ رہا ہوں. اس دن کام پہ نہیں گیا اور بہت اخلاص کے ساتھ بولے اللہ سے ملنے جانا ہے، اللہ سے ملنے جانا ہے. اچھی طریقے سے نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر آیا. آنے کے بعد صف میں بیٹھ گیا. پہلی رکعت ہوئی، سب کی طرح نماز پڑھا. دوسری رکعت میں جب امام صاحب سجدے میں گئے تو یہ بھی سجدے میں گیا. اب سب اٹھ گئے، یہ نہیں اٹھا، حالت سجدہ میں ہے. نماز ہو گئی، یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. کچھ دیر کے بعد میں اٹھا. اٹھے بعد لوگ بولے ارے کیا ہے، نماز ہو گئی تو کیا کر رہا؟ تم بولے تھے نا اللہ دکھتا. تو پہلی رکعت میں میرے کو دکھا، میں اٹھ گیا. دوسری رکعت میں نہیں دکھا، کیسا اٹھوں میں؟ اور گرے. ایک دیہاتی ان پڑھ، اس کی نیت دیکھو، اس کا خیال دیکھو، تصور دیکھو. پہلی رکعت میں سب کے برابر مجھے دکھا، میں اٹھ گیا. دوسری رکعت میں نہیں دکھا، میں بھی بیٹھ گیا. کیسا اٹھوں میں؟ تو دکھنا تو میں اٹھنا، اب دکھا اس بات سے اٹھا. کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اور آج ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیوا. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں رکعت باندھتے دنیا کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، خرچے کا خیال، ہر چیز کا، کاروبار کا خیال ہے نہیں ہے. تو پھر نماز میں اخلاص کہاں ہے نا. اس لیے اللہ بول رہا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معرکے میں، ایک جنگ میں آپ کے ایڑی پر جو ہے نا ایک تیر دھس گیا تھا. تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کیے تو درد سے آپ تڑپنے لگے. کون؟ مولا کائنات، فاتح خیبر. فاتح خیبر بولے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کبھی سنے فاتح خیبر بولے گے؟ اب آج کل کیا ہے صاحب، ہمارے ائمہ اور خطیبہ بھی جو ہے نا، جو کچھ اہم ایسے تاریخی واقعات بھی جو نا نہیں سناتے. اب تھوڑا بہت رسم ادائیگی کو سنا دیتے، اس کے بعد میں نماز ہو جانا ہے، مسلیوں کو بھی بھاگنا ہے. اگر ذرا امام صاحب، ذرا خطیب صاحب تھوڑا 5 منٹ زیادہ بولے تو بے چین ہو کے گھرتے رہتا ہے. نہیں کب ختم کرتے گی وہ ہے نہیں ہے. ارے میرے کو نوکری کو جانا ہے، میرے کو کاروبار پہ جانا ہے، دکان چھوڑ دے کے آیا. ارے کہاں ہے رے بھائی نماز؟ کہاں ہے؟ مسجد میں تو آگے، لیکن دل مسجد میں نہیں ہے نا. ہمارا دل کہاں ہے؟ کاروبار میں ہے، مصروفیات میں ہے، سفر میں ہے. تو پھر اس نماز سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا ملنے والا ہے بتاؤں مجھے. تو فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معرکہ خیبر ہوا، روایت میں آیا ہے کہ اس کے جو قلعے کے دروازے تھے، ایک پٹ کو 7 قوی ہیکل پہلوان مل کر کھولتے تھے.
اس کے وزن کا اندازہ لگائیے آپ، ایک پٹ کو تو 2 پٹ کھولنے کے لیے 14 اس وقت کے پہلوان کھولتے تھے، اتنا وزنی اتنا مضبوط دروازہ تھا۔ اور جس وقت 3 دن تک خیبر میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، قلعے کے قریب نہ جا سکے، چوتھے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں؟ آج میں فاتح خیبر کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ سب صحابہ کرام انتظار میں ہے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ سرکار کی زبان سے نکل گیا آج میں فاتح خیبر کو، یعنی آج قلعہ فتح ضرور ہوں گا۔ آج سرکار کی زبان سے نکل گیا، ہاں تو اب کون یقین نہیں کرتا؟ تو ہر صحابی بے چین ہے، بڑے بڑے صحابی، کہ کاش آج فاتح خیبر میں بن جاؤں، میں بن جاؤں۔ ایک بات آپ کو یہاں پر اور ایک نصیحتاً بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد میں عتبہ کی بہن، اس نے سرکار پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے قوی ہیکل پہلوان کو تیار کیا، انعام کا لالچ دیا۔ تو وہ انتظار میں تھا کہ سرکار نظر آئیں اور میں حملہ کروں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے اس کو لایا گیا ہے، تو کہاں ہے؟ وہ اس طرف جا رہا ہو۔ تو آپ ایک برچی لے کر اس کی طرف پھینکے تو سیدھے بازو میں خراش آئی، اس کو خراش جیسے لگی وہ بیل کی طرح اللہ اللہ کر چیخا مارنے لگا، رونے لگا، تڑپنے لگا۔ تو لوگ اس کو غیرت دلائے، تو اتنا بہادر، اتنا پہلوان قوی ہیکل ہے اور اتنی سر کی خروش سے تو رو رہا، تڑپ رہا، ارے شرم پکڑ بولے۔ دیکھو آپ، ایک کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کیا ہے پہلے سمجھو۔ تو وہ کہنے لگا اے لوگو، تم کو معلوم ہے یہ کس کی مار ہے؟ میرا یقین تو یہ ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا تھا۔ بولے ارے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک کس کا ایمان ہے یہ؟ ایک کافر کا، ایک دشمن رسول کا۔ وہ اس کا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ ارے یہ تو مار ہے، تم نہیں جانتے کس کا مار ہے، یہ محمد رسول اللہ کا مار ہے، اور میرا یقین یہ ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی ڈالتے تو میں مر جاتا تھا۔ تو سرکار کے الفاظ پر، سرکار کی عظمت پر، سرکار کے مرتبے و مقام کو کافر بھی مانتے تھے، دشمن رسول بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر ہم اپنے آقا کی شان کو جو ہے نا سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اور جب تک ہم اپنے رسول کو نہیں سمجھیں گے، ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، قطعی نہیں کر سکتے۔ تو اعلان ہوا آج میں فاتح خیبر کو جھنڈا دوں گا۔ سب صحابہ اکرام آ کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو سب کو دیکھ کر سرکار نے دریافت کیا علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کو آشوب چشم ہوا ہے۔ آشوب چشم بولے تو آنکھاں پک جاتے نا، اپن موٹی زبان میں آنکھاں آ گئے بولتے تھے، سمجھ میں آیا نا، آشوب چشم ہو گیا۔ تو سرکار فرمائے بلاؤ علی کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا تو سرکار اپنا لعاب دہن، منہ سے لعاب نکال کر حضرت علی کی ایسا آنکھ میں پھیر دیے۔ تو فوری اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اس بیماری سے نجات دلایا۔ کیسے نہیں دلاتا بھائی؟ وجہ تخلیق کائنات کا ہاتھ اور ان کا لعاب دہن۔ آج ہم صدقے دل سے
قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اگر عقیدے سے پڑھ کے پھونک لیے تو اس میں بھی شفا ہے، مگر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ عاملوں پر، جادوگروں پر یقین ہے ہمارا۔ ہاں، کچھ پریشانی آ گئی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے؟ نہیں۔ کون سا عامل اچھا ہے، کون سا جادوگر اچھا ہے، اس کے پاس جا کے تعویذ گنڈے پلیتے لا رہے، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ تو پھر کہاں ہے اسلام میں؟ اسلام میں کہاں ہے بھائی؟ کیا نماز پڑھ لیے تو مسلمان ہو گئے؟ کیا روزہ رکھ لیے تو مسلمان ہو گئے؟ اس لیے اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کی بیماری ختم ہو گئی تو سرکار نے پرچم دے کر فرمایا علی جاؤ خیبر کو فتح کرو، خیبر کو فتح کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ تیروں کی بارش چل رہی تھی فصیل پر سے، قلعے کی، خیبر کے قلعے سے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا کر اس قلعے کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر جو ہے نا اس سے تیروں کو روکتے ہیں۔ وہ فاتح خیبر جس کو 14 قوی ہیکل پہلوان کھولتے بند کرتے تھے، اللہ کی ایسی مدد ہوئی حضرت علی کے ہاتھ میں، انہوں نے دروازے کو جو ہے نا خیبر کو اکھاڑ دیا، تو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ ایسے بہادر فاتح خیبر کے ایڑی میں جو ہے نا تیر لگا تو لوگ جب نکالنے لگے تو آپ درد سے تڑپ چیخیں نکل گئی، کہا کہ چھوڑ دو، رہنے دو اس کو۔ بولے علی زہر ہے، یہ زہر پھیل جائے گا، اللہ کی مرضی، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ کچھ وقفے کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنا شروع کیے، اور جب سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، تیر کو کھینچ دو، تیر کھینچ دو۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو علی نے دیکھا، ارے میرے پیر میں دھسا ہوا تیر کہاں ہے؟ بولے علی ہم نکال دیے۔ بولتے وہ کیسی نماز تھی ہوئی؟ آج ہے ہمارے پاس، آج ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، خالی سامنے چمٹی دکھے تو 10 وقت ہٹاتا ہوں، رکعت بنے تو دیوانہ دیکھتا ہے، نہیں ہے۔ کہاں ہے بھائی پھر نماز؟ کہاں ہے نماز؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ تو جب تم اس منزل پر پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا قرب جو ہے نا ہر بندے کو حاصل ہوگا۔ آج ہم دعائیں کرتے نا بھائی، دعائیں کرتے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، یہ واسطہ وہ واسطہ، فلانا فلانا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فلانا ہے، بولتے نا۔ کیا بات ہے پھر قبول کی نہیں ہو رہی؟ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچے کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچو، جائزہ لو۔ تو بات یہ ہے کہ دعا تو ہم زبان سے مانگ رہے ہیں، مگر دل میں وہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، دل میں نہیں ہے۔ اگر دل سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا، ضرور سنتا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف آئے، بلند دروازے کے سامنے کئی نابینا فقیراں بیٹھے ہوئے، جو گئے ہوئے ہیں معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پر پڑے رہتے، تو اکثریت تعداد اندھوں کی تھی وہاں۔ تو اورنگزیب وہاں پر رکے بلائے، جاؤ کتنے سال سے ہے تم؟ بولے میں 10 سال سے ہوں۔ ایک سے بولے تو کتنے سال سے ہے؟ میں 20 سال سے ہوں، میں 8 سال سے ہوں، میں 6 سال سے ہوں۔ وہ بولے اتنے سال سے تو خواجہ کے دربار میں یہاں پڑا ہوا ہے اور تو ابھی تک اندھا ہے۔ ہاں، اب میں اندر جا رہا ہوں، جا کے زیارت کر کے آئے تک یہ سب کے آنکھیں آ جانا، اگر آنکھ نہیں آئے
تو اپنے فوجیوں کو سپاہیوں کو بلائے سب کو قتل کر دو، یہ سب کو قتل کر دو، میں نکلے تک اگر ان کی آنکھ نہیں آئے بول کے اندر چلے گئے۔ اب ان کا یہ عالم ہے، اب گردن پہ تلوار آ گئی، اب اللہ کو چیخا مار کے نہیں پکارتے، اب پکارتے نہیں، اب گڑ گڑانا شروع کرے، پروردگار اب تو جان پہ آ گئی ہماری، ہاں بیٹھ کے ہٹے کٹے کھا رہے تھے منگ لیتے ہوئے، اب تو جان جانے والی ہے، یا اللہ اب تو دے، یا اللہ اب تو آنکھاں دے، ہماری جان بچا، تو تڑپ کے دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی روشنی عطا کر دیا۔ تو ہم بھی مانگتے ہیں مگر کیسا مانگتے، کیسا مانگتے؟ دعا کرنا ایک رسم ادائیگی ہے، ہاں ہم ایک رسم بنا لے کے رکھیے اس کو، نہیں بھائی نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہاں روزہ رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھو، دنیا کو بتانے کے لیے مت رکھو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کہیں بھی 3-4 بجے دیکھو ہر روزے دار کی کیفیت بدل جاتی، ہر روزے دار کی، اب اس کو مکھی بھی کاٹا تو مارتا ہونے، غصہ بہت آیا تھا۔ اب راستے میں تو کئی جھگڑے ہوتے، کئی کرکریاں ہوتے، ابھی الٹا بولتا روزے سے ہوں بول کے خاموش بیٹھوں، اتنی بڑی گالی دے کے بولتا نہیں تو فلانا کر دیتا تھا تیرے، ارے کس کو سنا رہا بھائی؟ ہاں تو ایک جانور کے منہ کو دیکھے نا آپ دیہاتوں میں، چھوٹے پاڑے کو بٹی بندھے تھے، سارا دن دودھ نہیں پیتا انہیں، شام میں کھولتے اس کو، پھر اس میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ روزہ یہ ہے کہ تمام ہم گناہوں سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، آنکھ کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، ہمارا جسم کا اعضا اللہ کا ذکر کرنا۔ ماشاءاللہ سحری کر کے سو جاتے ظہر تک، بعضی تو ظہر بھی اثر میں ملا کے پڑھتے، اس کو روزہ کہاں ہوا؟ ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ کے جیالے صحابہ کرام کیسے تھے، ہاں حالت روزہ میں کئی جنگیں لڑی گئی، افطار کے لیے کھجور میسر نہیں تھا، کھجور کی گٹلیوں کو کوٹ کر اس کا دلیا بنا کر کھاتے تھے۔ اسلام ہمارے پاس کیسا پہنچا بھائی؟ لفظی سے پہنچا؟ ہاں اچھا پکا کے کھانے سے پہنچا؟ نہیں، بڑی مشکل سے ہمارے پاس اسلام آیا ہے، لاکھوں اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، آج ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم جو ایمان والے کہلاتے ہیں اس کا تو حق ادا کر سکتے نا، وہ تو کر سکتے نا، نماز میں تو اخلاص پیدا کر سکتے نا، ہاں اللہ کی رضا کو تو سامنے رکھ سکتے نا، اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف دینے سے تو محفوظ رکھ سکتے نا اپنے آپ، ہاں اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو نماز کس کام کی؟ دیکھو آپ مسجد سے باہر نکلتے اس کی غیبت اس کی غیبت، انہیں ویسا انہیں ایسا، ہے ہی نہیں ہے، بتاؤ آپ کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کسی کی غیبت کسی کی چغلی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین کے حجرے میں تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے خاتون آئی تھی ملاقات کے لیے، تو سرکار نے دریافت فرمایا اے عائشہ کون تھے وہ؟ دیکھیے آپ غور سے سنیے، بات چھوٹی سی ہے لیکن ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کبھی جائزہ نہیں لیے اپنا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ٹھینگنی سی عورت ہے، نہیں بولی، خط کم تھا، خط بتائے، کوئی برائی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ سرکار فرمائے اے عائشہ توبہ کرو اور جب بھی وہ خاتون آئے اس سے معافی مانگو۔
تم نے اس کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے بولے۔ آج ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ کبھی زیادہ لیے ہم ہماری زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ سوچے کبھی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی؟ کبھی غور کرے ہم؟ نہیں کرے تو کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے مسلمان؟ جائزہ لو اپنا آپ، کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فلا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع سے بچو۔ شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرو جو بھلائی کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سے یہ گزارش ہے، اب حرمت والے مہینے آ رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ مہینے اللہ کو بہت محبوب ترین مہینے ہیں۔ ہاں، نہ معلوم سال گزشتہ کتنے ہمارے ساتھ تھے، آج کہاں ہیں؟ آج کہاں ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا یہ یقین ہے کہ ہم بھی رہیں گے؟ نہیں ہے نا۔ موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، کب آ کر ہم کو دبوچ لے گی؟ آپ کس سے ہی پوچھو، ہاں بھائی مرنا ایک دن ہے، تو پھر کیا کر رہی؟ دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ یعنی ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو خبر میں اتارتے ہوئے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے آنا ہے یہاں پر، اور یہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہاں کوئی میرا بچانے والا نہیں ہے، یہاں میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، میرا رب ہوگا، اور کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے، یہ دیکھ رہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں پر زنگ اتنا بیٹھ گیا ہے، آپ دیکھو قبرستانوں میں ادھر دفن ہوتے رہتے، ادھر سگریٹ بیڑیاں شروع ہو جاتے، دنیا بھر کے باتیں شروع کر دیتے ایک دوسرے میں بیٹھ کے۔ کاروبار کی بات کرتا، خاندان والا خاندان کی بات کرتا، تیری بیٹی کا کیا ہوا، بیٹے کا کیا ہوا، کاروبار کیسا چلا، ہوتا نہیں۔ وہ جائے عبرت ہے، وہ عبرت کے مقام پہ خیخے لگا کے ہنس رہی، تو پھر کہاں ہے بھائی ایمان؟ ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے بتاؤ آپ؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، کوفے کے گورنر تھے، اور ان کو سالانہ بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رات کے وقت آ کے پوچھے کہ تمہارے امیر کا گھر کہاں ہے؟ امیر بولے تو اب آج اس زمانے کا چیف منسٹر، گورنر، اب خالی آج کل کا کارپوریٹر ہے تو کتنا اکڑ کے چلتا، اندازہ لگا لے، اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا پوسٹ بڑھتے گیا تو کیا عالم رہتا۔ وہ گورنر تھے، رات کے وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے امیر کہاں ہے؟ بولے وہ سامنے جھوپڑی ہے، سامنے جھوپڑی ہے امیر کوفہ کی۔ تو رات کے وقت گئے تو کیا ہے، دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا، اندر داخل ہوئے، نیچے ریت بچھی ہوئی ہے، اور جاتے جاتے ان کو دھکا لگ گیا۔ حضرت ابو درداء اٹھے، بولے کون ہے؟ تو بولے میں سلمان ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ فوری چراغ روشن کیے، دیکھتے کیا ہے کہ پالان کا تکیہ ہے اور نیچے گھاس بچھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان نے پوچھا کیا میرے بھائی آپ کو بیت المال سے سالانہ وظیفہ نہیں ملتا؟ ہاں ملتا ہے۔ پھر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سنو حضرت ابو درداء کے الفاظ، آپ نے فرمایا اے بھائی کیا تم بھول گئے ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے مسافر خانہ ہے؟ کیا ایک مسافر یہاں سے اگر کوئی بمبئی کو جا رہے ہیں
کتنا سامان لے جاتا؟ جو ضرورت کر رہا ہے وہ لے جائیں گے نا. الماری، فریج، کولر ڈال لے کے جاتا، ایئر کنڈیشن وغیرہ ڈال لے کے جاتا نہیں نا. تو پھر آج ہم دنیا میں کتنے جو نا گھس گئے. تو ابو درداء نے کہا کیا بھائی تم کو یاد نہیں کہ ہمارے آقا نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کو ایک مسافر کی زندگی گزارنا چاہیے، اور وہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جو آتا ہے میں غریبوں میں خیرات کر دیتا ہوں. آج کوئی سوچ رہا کیسی تکالیف سے اسلام ہمارے پاس آیا، کتنی قربانیوں سے آیا ہمارے پاس، لیکن آج ہم اس اسلام پر چلنے کو راضی نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کو راضی نہیں ہیں، اور ہم اسلام کی خاطر اپنا وقت لگانے کو بھی راضی نہیں ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بھائی جب مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں، تو نماز کا حق ادا کرو، اسلام کا حق ادا کرو، اپنی نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو تبھی ہماری نجات ہے، فلاح ہے. ورنہ پھر وہ ایسا وقت آئے گا نہ آپ کو کوئی پہچانے گا نہ مجھے کوئی پہچانے گا. حشر کا میدان ہوگا، تمام رشتہ دار جو ہے نا سب آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تو اس وقت کو سوچو کہ جن کے لیے، جو بیوی بچوں کے لیے آپ نے دنیا بھر کی مصیبت کی، حرام حلال کی تمیز نہیں کی، جائیدادیں بنا کے چھوڑ دیے، بلڈنگاں بنا کے چھوڑ دیے، اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پہنائے، آج وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوچو. آج سوچو اس وقت کیا جو نا حشر ہوگا آپ کا، میرا، سب کا. تو وقت آنے سے پہلے بھائی زندگی ایک چھوٹی سی ایک حدیث شریف سنا کے بات ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے لوگو تم بتاؤ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ اب آج کل کے بولے تو آپ 80 سال کے بڈھے کو بھی پوچھو کیا ہے بڑے میاں موت قریب ہے؟ ابھی میری عمر کیا ہے، 100 سال پورے کرتا ہوں بولتا ہوں. اب جوانوں کا تو پوچھو کو کیا دیکھا میں، 5 بچوں کا باپ ہے، ابھی میں کیا دیکھا، دنیا ہی نہیں دیکھا. تو نہیں، زندگی کی اتنی خواہش ہے. تو صحابہ اکرام سمجھتا ہوں میں 1 سال 1 دن. تو آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ سیدھی جانب سلام پھیرنے کے بعد مجھے یقین نہیں ہے کہ میں بانی جانب پھیر سکتا ہوں کیا نہیں. کس کے الفاظ ہے بھائی؟ 2 جہاں کے آقا کے الفاظ ہیں. کتنا ٹائم لگتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوسری جانب سلام پھیرنے کا بھی مجھے یقین نہیں ہے. تو 2 جہاں کے آقا کا یہ پیغام ہے، اور ہم خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. سمجھے آپ، دل زیست کے کانٹے میں تلے یا نہ تلے، منہ اپنے ہی ہاتھوں سے دھلے یا نہ دھلے، اس رات کے سجدوں کو غنیمت سمجھو، کیا جانے کل آنکھ کھلے یا نہ کھلے. اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا ہے اس پر ہم کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی زندگی ہم کو عطا فرما، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتیں ریاضت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے. الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین ثم آمین برحمتک یا رحمت. مدنی ہربل ہیئر آئل، کہ آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، بالوں میں ڈینٹل وفا اور جو ہے، کہ آپ کے سر میں درد ہے، کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، کہ آپ کو نیند نہیں آتی، کیا وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، مدنی ہیئر آئل استعمال کیجئے، ان سارے شکایتوں کو بھگائیے، بالوں کو سیاہ چمکدار اور لمبے بنائیے. اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی. ہماری دوائیاں ان پتوں پر دستیاب ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد. مرحبا یونانی میڈیکل اسٹور، اپوزٹ چار مینار ہاسپٹل، لیڈیز گیٹ، فائر اسٹیشن روڈ.
چار مینار حیدرآباد. مدرسہ دینیہ محمودیہ نیئر سوہانہ فنکشن ہال بسائڈ مسجد نور الہی چندران گٹا حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رقم